بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت اور عقل مندی کی ایک دنیا موطرف تھی، جس نے بغیر کوئی جنگ لڑے محض اپنی ذہانت اور دانش مندی کے بل بوتے پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا۔ مشہور زمانہ مورخ اور مصنف سٹینلے والپرٹ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا، صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے نقشے میں بعض تبدیلیوں کے موجد بنے، اور بمشکل ہی کوئی ایسا ہے جس کو ایک قومی ریاست کے قیام کا کریڈٹ دیا جا سکے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے یہ تینوں کام کیے۔ تحریک پاکستان کا بغور مطالعہ کرنے والوں کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ محمد علی جناح کے بغیر پاکستان کا قیام ممکن نہ تھا۔ ہمارا قائد وہ عظیم لیڈر ہے کہ جسے بستر مرگ پر بھی اپنے مشن کی تکمیل کی فکر تھی۔ بابا قوم نے اپنی جان لیوا بیماری کو ہندوؤں اور انگریزوں سے چھپا کر رکھا، کیونکہ اس بیماری کی ذرا سی بھی بھنک انہیں پڑ جاتی تو پاکستان کا قیام مشکوک ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس راز کو بہترین سیاسی راز کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کے دو واقعات شیئر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں سن کر آپ قائد اعظم کو سلیوٹ پیش کریں گے اور فخر کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا شخص ہمارا لیڈر تھا۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ریل کی فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے، جبکہ ہندوؤں کے لیڈر مہاتما گاندھی تھرڈ کلاس میں سفر کرتے تھے۔ قائد اعظم کا معمول یہ تھا کہ وہ ہمیشہ 2 برتھ یا سیٹوں کی ریزرویشن کرا کر سفر کرتے تھے اور دوسری سیٹ فارغ رہتی تھی، جبکہ اس سیٹ پر بیٹھ کر کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سیٹ یا برتھ قائد اعظم کے نام سے ریزرو ہوتی تھی۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کراتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی، اس لیے خاموش رہا اور اپنے کاغذات اور کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، میں پھر خاموش رہا۔ آخر تنگ آ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اشارے سے کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا ہے لکھ کر دو۔ اس نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور اسے ما تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ 2 برتھیں مخصوص کراتا ہوں۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سکول اور کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارہ کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کچھ دیر تو خاموش رہے تو اسٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر ہر طرف سے ہندو لڑکوں کی ہوٹنگ اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ قائد اعظم نے ایک پانی کا گلاس منگوایا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر اس کو میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا، تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا۔ آپ نے وہی بچا ہوا پانی اس مسلم لڑکے کو دیا تو وہ فوراً قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی گیا۔ آپ پھر سب طلبہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ پھر کیا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ ہندو طلبہ کو سانپ سونگھ گیا تھا، کیونکہ 2 قومی نظریے کی اس سے بہتر وضاحت نہیں ہو سکتی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور دانش مندی کے حوالے سے ویڈیو، جس میں ان کی ذہانت کے 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔